بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں، امتحان کی جگہ ہے۔ یہ واقعہ گاؤں کی ایک ایسی لڑکی کا ہے جس نے مجبور ہو کر ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی سزا شاید یہ نہیں ہے۔ میرا نام رقیہ ہے۔ میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ میں ابھی 8 سال کی تھی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ کچھ سال گزرنے کے بعد میری ماں بھی اس دنیا سے چل بسی۔ میری ماں کو مرے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ میرے باپ نے شادی کر لی۔ اب میری ماں اور باپ دونوں ہی سوتیلے تھے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد میرا ایک بھائی پیدا ہوا۔ میری ماں بڑی خوش تھی اور میں اور میرا بھائی بڑے ہو رہے تھے۔ میرا بھائی بڑی تیزی کے ساتھ بڑا ہو رہا تھا اور اس کا قد بھی اچھا خاصا تھا اور جسم بھی۔ میرا بھائی جو کہ مجھ سے چھوٹا تھا لیکن دیکھنے میں مجھ سے بڑا لگتا تھا اپنے قد کی وجہ سے۔ میں ایک دن اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ وہ میرے کمرے میں چپکے سے اندر آیا۔ وہ دروازہ بند کر دیا۔ مجھے کچھ پتہ نہ چلا، میں مزے کے ساتھ سو رہی تھی۔ میرے بھائی نے جب میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے شور مچا دیا۔ اب میرا باپ اور میری ماں آ گئی میرا شور سن کر۔ میں نے ان کو اپنے بھائی کی کرتوتوں کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ اپنے بھائی پر اتنا گندا الزام لگا رہی ہو تم کو کچھ پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ماں میرے بھائی سے کہنے لگی، تم بھی کچھ بولو کہ کیا ہوا ہے؟ بھائی کہنے لگا، کیا بولوں؟ میری بہن نے تو مجھے بولنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں، میں کیا بولوں؟ اتنا گندا الزام میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری بہن مجھ پر یہ الزام لگائے گی۔ ماں نے مجھے برا بلا کہہ کر خاموش کروا دیا اور میں خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرا ستیلا باپ میرے کمرے میں آیا اور اس نے بھی وہی حرکت کرنے کی کوشش کی جو میرے ستیلے بھائی نے کی تھی۔ میں نے پھر شور مچا دیا۔ اب کی بار تو میری ستیلی ماں نے مجھے خوب برا بلا کہا اور کہا، تم شادی کرنا چاہتی ہو، اس لیے کبھی بھائی پر اور کبھی اپنے باپ پر اس قسم کے الزام لگاتی ہو۔ میں اس دن بڑا روئی کہ کاش میری سگی ماں زندہ ہوتی تو میں اس طرح ذلیل نہ ہوتی۔ کچھ دنوں کے بعد میری ستیلی ماں اور باپ پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے تھے کہ میرے بھائی نے میرے کھانے میں پتہ نہیں کیا ملا دیا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ اس نے میرے ساتھ زنا کیا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ میں جب ہوش میں آئی تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا لیکن میں نے غور نہ کیا۔ لیکن کچھ ماہ گزرنے کے بعد میں حاملہ ہو گئی۔ میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ میری ستیلی ماں کہنے لگی، تم بغیرت ہو، پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے، اور کبھی اپنے بھائی اور کبھی اپنے باپ پر الزام لگاتی ہو۔ میں بڑا روئی، ماں مجھے نہیں پتا یہ بچہ کس کا ہے اور نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ میں خود بڑی پریشان تھی کہ یہ بچہ آخر کس کا ہے، لیکن میں کسی پر الزام بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ لیکن مجھے شک تھا کہ ہو سکتا ہے میرے بھائی نے یا میرے باپ نے یہ حرکت کی ہو، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ لوگوں نے مجھ پر طرح طرح کے الزام لگائے جن میں سے میرا بھائی اور میرا باپ سرِ فہرست تھے۔ اب میری ماں نے میری شادی ایک ایسے گھر میں کر دی جو بڑے ہی بغیرت قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے میرے بچے کے ساتھ ہی نکاح لیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، ہم پرورش کریں گے اس بچے کی۔ اب میری شادی ہو چکی تھی لیکن میرے سسرال والے بڑا ہی گندا کاروبار کرتے تھے، یعنی رات کو لڑکیاں بیچ کر زنا کرواتے اور لاکھوں روپے کماتے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر بڑی پریشان تھی کہ میں کہاں آ گئی ہوں، اور دل ہی دل میں ڈرتی رہتی تھی کہ میرے ساتھ بھی کوئی برا نہ ہو جائے، کیونکہ میرا شوہر بھی کوئی اچھا انسان نہیں معلوم ہوتا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے سسرال والے بڑے ہی خوش تھے اور میرا شوہر سب سے زیادہ خوش تھا۔
میں ان کی خوشی دیکھ کر ڈر گئی کہ کہیں یہ میری بیٹی کو بھی غلط کام کی طرف نہ لگا دے۔ میں نے کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کی لیکن بھاگ نہ سکی۔ ایک دن میرے بھائی کا دوست میرے گھر آیا اور مجھے کہنے لگا، بہن میں تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کریں۔ وہ مجھے کہنے لگا، بہن بات تو بڑی شرمناک ہے پر میں دل ہی دل میں رکھ کر مرتا جا رہا ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ اللہ خیر کرے، پہلے ہی بڑے الزام لگ چکے ہیں مجھ پر، اب یہ کون سی بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگا، بہن تمہارے ساتھ تمہارے ہی بھائی نے زنا کیا تھا اور میں اس بات کا گواہ ہوں کیونکہ میں بھی وہیں پر موجود تھا۔ تمہارے بھائی نے مجھے منع کیا تھا اور مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو تم کو جان سے مار دوں گا۔ اس لیے میں خاموش تھا، لیکن آج ہمت کر کے میں نے تم کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اور وہ مجھ سے کہنے لگا، بہن اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے یاد کرنا، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب میں سیدھی اپنے سوتیلے ماں باپ کے گھر گئی اور جا کر اپنی سوتیلی ماں کو سب کچھ بتایا، لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی اور کہنے لگی، میں جانتی تھی تم ایک دن ضرور یہ بات کہو گی، اور کہنے لگی جس لڑکے نے تم کو یہ بات کہی ہے تم ضرور اس کے ساتھ خراب ہو۔ میں ابھی تمہارے سسرال والوں کو فون کرتی ہوں کہ یہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی تھی، ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، اس لیے یہ باتیں بنا رہی ہے۔ تم پہلے سے ہی بدنام ہو، تمہارا کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ میں خاموش ہو گئی کہ بات تو اس کی سچ ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ماں جی، جو ہو گیا اس پر مٹی ڈالو، کیا میں 2 دن کے لیے آپ کے ہاں رہ سکتی ہوں؟ میں نے کہیں سے زہر لیا اور ان کے کھانے میں ملا دیا اور اپنے سوتیلے باپ، سوتیلے بھائی اور ماں کو وہ کھانا کھلا دیا۔ وہ سب کے سب میرے سامنے تڑپتے رہے اور مجھے کہتے رہے ہمیں معاف کر دو، لیکن میری زندگی تو خراب ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو ایسے ہی چھوڑا اور سیدھی اپنے سوتیلے بھائی کے دوست کے گھر گئی۔ اس کو سارا واقعہ بیان کیا اور کہا اس بیٹی کو جس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، اس کو میرے شوہر کے ہاتھ نہ لگنے دینا، وہ اس کو غلط استعمال کرے گا۔ پھر میں سیدھی پولیس کے پاس گئی اور پولیس کے سامنے اپنا گناہ قبول کر لیا۔ پولیس نے میرے گھر والوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی اور مجھے جیل میں قید کر لیا۔ اب مجھے عمر بھر کی سزا ہو چکی ہے، لیکن میرے لیے یہ سزا ایک زندگی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔